السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے بارے میں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو وزارت اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کے بارے میں بریفنگ دی گئی کہ وزارت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے ذیلی اداروں کی کارکردگی کیا ہے۔ اس بریفنگ کے بعد میں نے اپنے طور پہ وزارت ترقی و منصوبہ بندی کے بارے میں کچھ ریسرچ کی اور معلومات حاصل کی، جن سے یہ پتہ چلا کہ ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے وزارت منصوبہ بندی کا انتہائی اہم اور بنیادی کردار ہے۔ یہی بڑے اہم منصوبوں جیسے موٹر ویز ہیں یا ML1 ہے یا دیگر بڑے پروجیکٹس ہیں ڈیموں کے یا بجلی کے، ہر طرح کے جو بڑے اور چھوٹے منصوبے قابل ذکر منصوبے ہیں وہ اسی منسٹری کی ذمہ داری ہے، اور وہ صوبوں سے بھی کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور CDWP جس کے کافی زیادہ ممبران ہیں وہ اس کو اسسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ بڑے بڑے منصوبوں کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، ان کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کا اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کا یہ جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی یہ منسٹری ملک میں غربت کی، ملک میں اقتصادی بدحالی کی اور ملک میں خوشحالی کی ذمہ دار ہے۔ لیکن اس منسٹری کے بارے میں جو بریفنگ سے مجھے معلومات ملی اور بعد ازاں جو میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی، اس سے کئی عجیب و غریب انکشافات ہوئے مجھ پر۔ اگرچہ اس وزارت کی سربراہی ایک بہت اہم اور قابل شخصیت پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی 3-4 مرتبہ اس منسٹری کو لیڈ کر چکے ہیں، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منسٹری کے لیے ابھی تک بہت زیادہ اس کو ریفارم کرنے کی اس میں ضرورت ہے۔ مثلاً پہلی بات وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں چند ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا گیا، اور حیرتناک انکشافات یہ ہوئے کہ کراچی میں ایک سوئمنگ پول بننے جا رہا ہے جس کی لاگت 54 کروڑ روپے ہے، اور یہ تمام ممبران کے لیے حیرتناک امر تھا، خصوصاً چیئرمین کمیٹی قرۃ العین مری صاحبہ جن کا تعلق سندھ سے ہے، انہوں نے اس میں خصوصی معلومات حاصل کی، اور یہ پتہ چلا کہ جی یہ جو سوئمنگ پول ہے اس میں ہیٹنگ سسٹم بھی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، اور جو کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اتنی فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے، اور کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اور اتنے بڑے منصوبے کیسے منظور ہو گئے بغیر کسی حقیقی مینو میں جو ان کی افادیت جانے بغیر؟ کیا کوئی پاکستان اولمپک چیمپئن ہے؟ کیا کوئی گولڈ میڈلس حاصل کرتا ہے کہ ان کو ہم جاری رکھنے کے لیے یہ کام کریں؟ اور کراچی جہاں سال کے 12 مہینے گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ اس سوئمنگ پول کے لیے ہیٹنگ سسٹم کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ ایک ظاہر ظہور، اگر میں اس کو کرپشن نہ کہوں تو فضول خرچی اور اسراف کا منصوبہ ہے، اور اسی کے بارے میں کمیٹی کے تمام اراکین فکر مند بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ کا نام لیا گیا جو لیا میں ایک سولر پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 6 ارب کی زمین خریدی جا رہی ہے۔ یہ صحرائی زمین ہے جس کا 1 ایکڑ تقریباً 11 لاکھ روپے میں مل رہا ہے۔ اس پر بھی کمیٹی ممبران کافی سیخ پا تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلات طلب کی، لیکن حیرتناک ہمارا یہ ہے کہ وزارت منصوبہ بندی و ترقیات اور CDWP نے اس کی منظوری دے دی۔ یہ تو لگتا ہے کہ اس میں انتہائی جو اسراف ہم کہہ سکتے ہیں یا فضول خرچی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے منصوبے یہ منظور کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت قابل گست چیزیں ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ پتہ لگی کہ اس میں کوئی جواب دہی کا عمل نہیں ہے، یعنی اگر اس طرح کے کوئی منصوبے منظور کیے جاتے ہیں تو جو لوگ ان کی منظوری دیتے ہیں ان کی کوئی جواب دہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کس بنیاد پر اتنے بڑے گھپلوں کی وہ منظوری دی، یا ایسے منصوبے وہ آگے چلانا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو اہم انکشاف تھا وہ یہ تھا کہ جو وزارت کے ذیلی ادارے ہیں ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آئی، بلکہ یہ لگتا تھا کہ یہ مختلف لوگ ہیں اور مختلف ادارے ہیں جو بیٹھے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ علم نہیں، بس یہی اکٹھے ہو گئے اور یہی آپس میں ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ خصوصاً ایک ادارہ ہے پائیڈ، اس کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ
جو تقریباً 200 ملازمین ہیں وہ غیر حاضر رہتے ہیں، اور ان میں 50 ریسرچر ہیں جن میں سے 40 آتے ہی نہیں ہیں۔ اب اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر یہ حالات ہو کہ آپ کے ریسرچ کے لوگ 50 میں سے 40 غیر حاضر ہوں، اور وہاں کا جو شعبے کا جو سربراہ ہے وہ بے بسی کا اظہار کرے، تو یہ ایک ایسے ادارے کا جس کی ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی ہوا کہ ممبران تو پلاننگ کمیشن میں ممبران بھی تعینات کیے جاتے ہیں، یہ کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ جو ممبران ہیں ان میں سے کوئی کم اہلیت کا حامل ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبران ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی تعیناتی صرف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کو اپنی صوابدید پہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی اخبار میں اشتہار دیا، چند جو ہے امیدوار اس میں شامل ہوئے، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا، یہ صوابدید ہی ہے ایک طرح کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ شعبہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسرا ایک اس میں کمزوری یہ ہے کہ جو ممبران ہیں وہ کنٹریکٹ جاب ہے، اور اس میں کسی چیز کا تعین نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے لیے ہے، جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے ممبران کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جس قدر اہمیت کی حامل یہ منسٹری ہے، اتنے ہی اہمیت کے اقدامات ہونے چاہیے اس کو فعال کرنے کے لیے، اس کو کام کرنے کے لیے، اور خصوصاً جو ممبران ہیں اس میں صوبوں کی نمائندگی ہے، لیکن یہ نمائندگی میرٹ پر ہونی چاہیے، اور یہ نمائندگی اس کو پارلیمنٹ سے اس کی توثیق حاصل کرنی چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ سے نہیں کی جا سکتی تو کم از کم جو کمیٹی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کی، وزارت ترقی، منصوبہ بندی اور اسپیشل انیشیٹوز کی، اس کے جو ممبران ہیں وہ مشترکہ طور پر اس کے جو پلاننگ کمیشن کے ممبران ہیں ان کی سلیکشن کریں، اور ایک کرائٹیریا متعین کیا جائے، اور ان کی جو کم از کم مدت ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، اور اس میں ان کو یہ بھی انسینٹیو دینا چاہیے کہ جس ممبر کی کارکردگی ٹھیک ہوگی، جو اپنے ٹارگیٹ اچیو کرے گا، اس کو اگلے 5 سال کے لیے بھی ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور جو کوئی نااہل ہونے کا ثبوت دے گا تو اس کا کنٹریکٹ کسی بھی وقت ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں ایک پروفیشنلز اور مل جائیں گے جو اپنی جاب سیٹسفیکشن ان کو ہوگی، اور دو دل جمعی سے کام کریں گے، اور جو متعلقہ شعبہ کے ماہرین ہیں ہمیں ان کی معاونت حاصل ہوگی۔ وزارت ترقی اور منصوبہ بندی اور اسپیشل انیشیٹوز کے جو سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، وہ بہت ایک لائق آدمی ہیں، اور میرے خیال میں جتنے منسٹرز کو جانتا ہوں یا جن کی کارکردگی کے بارے میں مجھے علم ہے، ان میں سب سے زیادہ مصروف شخصیت ہیں۔ یہ سارا دن منسٹری میں رہتے ہیں، یا سارا دن کسی نہ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، یا کہیں کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ چین سے بیٹھنے والوں میں نہیں بلکہ انتہائی لگن سے کام کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یا تو انہیں اختیارات مکمل طور پہ حاصل نہیں ہیں اپنی مرضی سے کام کرنے کے، یا پھر یہ کہ وہ وقت نہیں دے پا رہے، کیونکہ جب تک خود منسٹری ریفارم نہیں ہوگی، اور وہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو منسٹری کے اندر عملہ ہے، جو منسٹری کے اندر افیسر ہیں، ان کی کارکردگی کو بھی دیکھا جائے، اور اس کو بھی میرٹ پر انہیں ترقی دی جائے، اور انہیں اسی طرح سے پروٹوکول دیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں، یا جس طرح سے ہم باہر سے آئے ہوئے کنسلٹنٹس کو دیتے ہیں۔ اگر منسٹری کے لوگوں کو بھی اسی طرح سے ان کا حق دیا جائے تو میرے خیال میں اس کی کارکردگی بہت بہترین ہو جائے گی، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو منتخب نمائندے ہیں اور منسٹر صاحب ہیں، وہ جو اس منسٹری کی جو کمزوریاں ہیں پہلے ان کو دور کریں گے، جو اداروں کی آپس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں گے، اور غیر ضروری رکاوٹیں ان کا خاتمہ کر کے کریں گے، کیونکہ منصوبہ بندی و ترقیات کے ذریعے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اور جیسے خود پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے، استحکام ضروری ہے، اور پالیسیوں کا نتیجہ 10 سال کے بعد آتا ہے۔ تو جو لوگ پالیسیاں بنانے والے، ان پہ عمل کرنے والے، امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں، انہیں بھی تحفظ ملنا چاہیے، انہیں بھی ان کا جائز حق ملنا چاہیے، تو یقیناً مثبت نتائج آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اس اہم منسٹری کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔